بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے میرے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الجن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے: اے اہل ایمان والو، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی بنائے کہ میری بندگی کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: اور جن کو اس نے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ لام میں جنات کو چھپایا ڈھانچے ہوئے حنیف کو کہتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوتے ہیں۔ زمانہ جہالت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا: جنات کی 3 قسم کی شکلیں ہیں۔ اول جن پر ہیں اور ہوا میں اڑتے ہیں، دوم سانپ اور کتا، اور سور جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کے کافروں کا آنا تھا۔ قرآن کی سورت کا بھول جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنے وغیرہ ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے جنات کا وجود روزہ روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہ تھا۔ ہم چل رہے تھے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شبہ الجنات میں داخل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم دیا، اور تاخیر فرمائی میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھے کی مثال اڑتے ہوئے پرندوں کے پر کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی، حتیٰ کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف اندیشے ہوئے۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور کے درمیان حامل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی دیتی رہی۔ پھر وہ سب بادلوں کی طرح چھٹنا شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ اسی دوران میں فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استغفار فرمایا: کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کیا: اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا آپ جنات کو عصر مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے: بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، میں نے کالے رنگ کا کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ نصاب کے جنات تھے۔ میں نے عرض کیا: میں نے شاید شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ اپنے بارے میں ایک مقتول فیصلہ میں جلد بازی کر رہے تھے، انہوں نے مجھے فیصلہ کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن اور شیطان نہ ہو، ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں جی، میرے ساتھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں جی، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھ کو اس جن موکل سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے میں اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے بلاہی کا مشورہ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، مولانا نذیر احمد ایک گاؤں کا عجیب واقعہ پیش کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک گاؤں پہنچا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے حاجی صاحب کو امام مسجد مقرر کیا ہوا تھا۔
نماز کے نمازی حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر دینی باتیں سناتے رہتے تھے۔ حاجی صاحب گاؤں کے بچوں اور بوڑھوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں بھی آگاہ کرتے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر نمازی حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کر دینی باتیں سنا کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت بڑا اور کافی پرانا درخت تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنی بھینس بکریاں چراتے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس بھی بکریاں تھیں، وہ بھی بکریاں چراتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ کر دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب ایک بڑے نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارتے تھے۔ جب بھی کوئی مر جاتا تو حاجی صاحب کو جنازہ پڑھانے کے لیے لے کر جایا جاتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں والے بھی حاجی صاحب کو لے کر جاتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا۔ حاجی صاحب عشاء کی نماز ادا کر کے ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ 3 بزرگ کھڑے ہیں۔ ان بزرگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، حاجی صاحب کا گھر یہی ہے؟ حاجی صاحب نے جواب میں کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، حاجی صاحب ہمارا ایک بھائی کا وصال ہو گیا ہے، آپ آ کر اس کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ حاجی، جنازہ بالکل تیار ہے، ہم نے نہلا کر میت کو کفن پہنا دیا ہے۔ حاجی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مرنے والا کی میت کو کفن پہنا دیا ہے۔ حاجی صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا، مرنے والا کبھی مجھ سے ملا ہے؟ کیا وہ مجھ سے کبھی مل چکا ہے؟ اس میں سے ایک شخص کہنے لگا، حاجی صاحب میرے فوت ہوئے والے بھائی آپ سے دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ حاجی صاحب کو ان کا بات کرنے کا انداز عجیب سا لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص حاجی صاحب سے مسلسل باتیں کر رہا تھا اور دوسرا دونوں چپ چاپ کھڑے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں، پھر چلتا ہوں۔ وہ شخص آگے آگے اور حاجی صاحب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے گاؤں سے باہر چلے گئے۔ وہ کافی تیز چل رہے تھے کہ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ گاؤں سے کافی دور جا چکے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ تم کو گاؤں کے راستوں کا ٹھیک طریقے سے پتہ ہے؟ آپ جس جگہ جا رہے ہیں یہاں تو سارا علاقہ سنسان ہے، یہاں پر ایک سنسان گھاٹ ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، ڈرو مت، ہم بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ حاجی صاحب کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے میرے پرانے گھر کو کیسے جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، حاجی صاحب میرے بھائی کی تمنا تھی کہ میرا نماز جنازہ حاجی صاحب پڑھائیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حاجی صاحب ڈر سے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب میت کے پاس پہنچے تو وہاں کافی سفید داڑھیوں والے انسان کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ وہ قد اور جسمانیت کے لحاظ سے بہت بڑے تھے۔ جب حاجی صاحب نے نماز جنازہ پڑھایا تو ان میں سے ایک حاجی صاحب کے بالکل پاس آیا اور کہنے لگا، حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کر دی۔ انہوں نے حاجی صاحب کو چند سکے دیے، جس میں سے حاجی صاحب نے بس ایک سکہ رکھا اور جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے حاجی صاحب کو کہا کہ ہم نے کسی ضروری کام سے کافی دور جانا ہے۔ حاجی صاحب نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ حاجی صاحب اپنے گھر جانے لگے تو حاجی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شکریہ ادا کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ جب حاجی صاحب نے پیچھے دیکھا تو حاجی صاحب کو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاجی صاحب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کسی نے ان کو اٹھا کر گھر پہنچ چھوڑ دیا۔ جب حاجی صاحب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ جب حاجی صاحب کو سب یاد آئی تو انہوں نے اس کو نکالا۔ وہ ایک ہیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطانیت کی دھوکے سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں اگر آپ کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ فی امان اللہ۔